گھریلو تشدد اور اسلام، یہ اس تقریر کا اردو متن ہے جو ابو یحییٰ صاحب نے انگریزی زبان میں یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا پرتھ کے سینٹر آف مسلم اسٹیٹ اینڈ سوسائٹیز میں اسکالرز اور طلباء و طالبات کے سامنے کی۔ حاضرین گرامی قدر، میں گفتگو کے آغاز میں سب سے پہلے ڈاکٹر سمینہ یاسمین اور ڈاکٹر عظیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے اس معزز تعلیمی ادارے میں آ کر گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ جس موضوع پر آج مجھے یہاں اپنی گزارشات پیش کرنی ہیں، یعنی ڈومیسٹک وائلنس، وہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہم سب اتفاق کریں گے کہ مہذب معاشروں میں گھریلو تشدد کا ہونا ایک قابل شرم بات ہے، مگر بدقسمتی سے یہ ایک حقیقت ہے کہ تمدن کی تمام تر ترقی کے باوجود مشرق ہو یا مغرب، ہر جگہ خواتین کو گھر کے اندر اور باہر بہت سی زیادتیوں، مشکلات اور خوف کا سامنا ہے۔ گھریلو تشدد اس ظلم کی ایسی ہی ایک قسم ہے۔ ایک زمانے تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ گھریلو تشدد پدرسری یعنی پیٹریارکل نظام کا لازمی خاصہ ہے۔ یہ ختم ہوگا اور خاندان کے ادارے میں مرد و عورت کی حیثیت برابر ہو جائے گی تو اس کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ تاہم باوجود اس کے کہ ہم زرعی دور سے گزر کر صنعتی بلکہ انفارمیشن ایج میں داخل ہو چکے ہیں اور اب خاندان مرد و زن کی برابری کے اصول پر بنائے جا رہے ہیں، یہ مسئلہ پوری قوت سے باقی ہے۔ ہمارے جیسے ملک میں گرچہ گھریلو تشدد کے واقعات کو رپورٹ کرنے کا رجحان بہت کم ہے، لیکن اپنے عوامی اور مذہبی پس منظر کی بنا پر مجھے یہ اندازہ ہے کہ خواتین پر گھریلو تشدد کا رجحان اس سے کہیں زیادہ موجود ہے جتنا بعض NGOs بیان کرتی ہیں۔ یہ دیہی علاقوں کا نہیں بلکہ شہری علاقوں کا معاملہ بھی ہے، جہاں پدرسری نظام عملی طور پر دم توڑ چکا ہے۔ مغربی ممالک میں جہاں خاندان مرد و زن کی برابری کے اصول پر بنتے ہیں، یہاں بھی خواتین کو گھریلو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی بہت کچھ تفصیل انٹرنیٹ پر ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ چنانچہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے۔ اس کا تعلق پدرسری معاشرے سے اتنا نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی اصل وجوہات انسانی نفسیات میں پائی جانے والی کچھ کمزوریاں ہیں۔ اسلام نے انہی کمزوریوں کی اصلاح کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم قبل اس کے کہ میں اس حوالے سے اسلام کا حل پیش کروں، ضروری ہے کہ ان وجوہات کا جائزہ لیا جائے جو اس مسئلے کے پیچھے کار فرما ہیں۔ انسانی نفسیات کی شاید یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ طاقت انسان کو ظلم و زیادتی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس حوالے سے 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہیں جمع ہو جائیں تو اکثر طاقت ظلم میں بدل جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ طاقت ظلم میں اسی وقت بدلتی ہے جب سامنے کوئی کمزور شخص ہو۔ زیادہ طاقتور کے مقابلے میں طاقت استعمال نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ طاقت ظلم و تشدد میں اسی وقت بدلتی ہے جب طاقتور کو کسی بالاتر اتھارٹی کا خوف نہ ہو جو اسے اس ظلم و تشدد پر پکڑ سکے۔ سامنے والا کمزور ہو لیکن ہمیں معلوم ہو کہ ظلم کی شکل میں تیسری اتھارٹی پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آئے گی، یہ چیز بھی ہمیں طاقت کے غلط استعمال سے روکتی ہے۔ تیسری حقیقت یہ ہے کہ طاقت عام طور پر اسی وقت استعمال ہوتی ہے جب انسانوں میں اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اختلاف جھگڑے تک پہنچتے ہیں اور پھر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب طاقتور اشتعال میں آ کر کمزور انسان پر تشدد کرتا ہے۔ بدقسمتی سے طاقت کے حوالے سے یہ تینوں چیزیں ایک گھر میں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں۔ خاندان کا ادارہ مرد اور عورت کے تعلق سے وجود میں آتا ہے۔ اس تعلق میں ایک طرف مرد ہے جو جسمانی طور پر طاقتور ہے اور دوسری طرف عورت ہے جو جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ گھر میں اکثر حالات میں مرد و عورت تنہا رہتے ہیں یا پھر اس گھر میں کچھ بچے ہوتے ہیں، یا ہمارے مشرقی سماج کی بات کی جائے تو کچھ بزرگ ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ مرد تشدد پر آمادہ ہو جائے تو عورت کو بچا سکے۔ چنانچہ مرد ان سب سے بے خوف ہو کر اپنی طاقت کا استعمال کر لیتا ہے۔ تیسری حقیقت یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جس میں 2 مختلف مزاج، ذہن اور پس منظر کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔
چنانچہ اختلافات کا پیدا ہونا ایک فطری بات ہے۔ یہ اختلافات بڑھ جائیں تو فریقین میں اشتعال پیدا کرتے ہیں۔ بیوی غصے میں آئے گی تو شاید اس کے غصے کا اظہار کسی اور طرح ہو، مگر شوہر غصے میں آتا ہے تو اس کا نتیجہ بارہا بیوی پر تشدد کی شکل میں نکلتا ہے۔ خاندان کے رشتے میں انہی تینوں چیزوں کی موجودگی وہ سبب ہے جس کی بنا پر سماج کی تمام تر کوششوں کے باوجود گھریلو تشدد ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور ہر دور میں بنا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب خاندان بنے گا تو گھر میں ایک طاقتور مرد اور کمزور عورت موجود رہیں گے۔ جب تک انسان ہیں اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاملے میں پائی جانے والی دوسری وجہ کو دور کرنے کے لیے عام طور پر گھر سے باہر موجود ریاستی اور سماجی طاقت کو سامنے لایا جاتا ہے، یعنی طاقتور فریق کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر تم نے تشدد کیا اور بیوی نے ریاست اور قانون سے مدد مانگ لی تو تمہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ حل مغربی ممالک میں اپنایا گیا اور ہمارے معاشرے میں بھی خاندانی اور سماجی دباؤ کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر اس حل میں دو مسائل ہیں۔ ایک یہ کہ گھریلو تشدد باہر کیے جانے والے کسی تشدد سے مختلف ہوتا ہے۔ گھر سے باہر کوئی شخص کسی پر تشدد کرے تو انسان فوراً قانون کی مدد لے کر بدلہ لینا چاہے گا، مگر گھر میں خواتین کے سامنے دو مسائل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ تشدد کرنے والا اس کا لائف پارٹنر ہے۔ عورت فطری طور پر اپنا گھر ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہے۔ معاملہ قانون تک گیا تو گھر ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ یہ صورتحال اسے معاملے کو رپورٹ کرنے سے روکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ تشدد کرنے والا شوہر اس خاص موقع کے علاوہ ممکنہ طور پر محبت کرنے والا شخص ہوتا ہے۔ اس سے جذباتی وابستگی اور مادی منفعت بھی وابستہ ہوتی ہے۔ بارہا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شوہر وقتی اشتعال میں مارنے کے بعد معافی مانگ لیتا ہے۔ چنانچہ جب تک انتہا نہ ہو جائے خواتین عام طور پر گھریلو تشدد کے خلاف آواز نہیں اٹھاتیں۔ اس لیے ریاست کی مکمل مدد کے باوجود یہ مسئلہ حل نہیں ہو پاتا، اور اگر قانون مداخلت کرے تو خاندان ٹوٹنے کا امکان بڑھ جاتا ہے، جو خود ایک مسئلہ ہے۔ تیسری وجہ بھی ایسی ہے جس کا کوئی حل نکالنا آسان نہیں ہے، یعنی اختلاف اشتعال میں اور اشتعال تشدد میں بدل جاتا ہے۔ جب پدرسرین خاندانی نظام کو تشدد کے اس مسئلے کا ذمہ دار سمجھا گیا تو خاندان برابری کے اصول پر بنا دیا گیا۔ لیکن خاندان اگر اس اصول پر بنا ہے کہ مرد اور عورت بالکل برابر کے پارٹنر ہیں تو اختلاف کی صورت میں اکثر فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کس کی بات مانی جائے۔ یوں غصے اور اشتعال کی ایک فضا گھر میں قائم رہے گی۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ گھر ہی ٹوٹ جاتا ہے اور بچے ماں باپ کی مشترکہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اختلاف اور اشتعال کی اس فضا میں کسی بھی وقت تشدد کا ظہور ہو سکتا ہے۔ اس طالب علم کے نزدیک اسلام اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان تینوں وجوہات کو ایڈریس کرتا ہے جس سے یہ مسئلہ بڑی حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ مگر اسلام کا حل پیش کرنے سے پہلے یہاں میں یہ واضح کرتا چلوں کہ تشدد اور ظلم کا یہ مسئلہ تنہا گھریلو تشدد تک محدود نہیں۔ یہ انسانی نفسیات کی کمزوری ہے کہ انسان کمزور کے مقابلے میں اخلاقی حدود کی کہیں بھی پاسداری نہیں کرتا اور ہر جگہ ظلم و تشدد پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ خواتین کو اپنی اس کمزوری کی بنا پر گھر سے باہر بھی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معاشرے میں طاقتور طبقات کمزور طبقات پر ظلم کرتے ہیں۔ طاقتور اقوام کمزور اقوام پر ظلم کر کے ان کو بعض اوقات برباد کر دیتی ہیں۔ ہم یہ سب کچھ روز اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اسلام کا حل نہ صرف گھریلو تشدد بلکہ ظلم کی ہر قسم کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسلام کے نزدیک خرابی دراصل انسان کی ہے، چنانچہ قرآن نے نہ صرف گھریلو تشدد بلکہ ظلم و زیادتی کی ہر قسم کو ختم کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ قانون سازی سے زیادہ انسانوں کی تربیت پر مبنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے جو 3 مسائل میں نے گنوائے ہیں ان میں سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ خاندان
جسمانی طور پر ایک طاقتور مرد اور ایک کمزور عورت سے مل کر بنتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ کائنات بنانے والے کی اپنی اسکیم ہے جس میں مرد جسمانی طور پر عورتوں سے طاقتور ہیں، بلکہ ہر جگہ ہی کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اس کی اپنی مصلحتیں ہیں، مگر وہ اس وقت میری گفتگو کا موضوع نہیں۔ بہرحال قرآن میں اللہ تعالیٰ جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ طاقت کے اس توازن کو بدلنے کی بات نہیں کرتے، بلکہ انسانوں کا تصور زندگی بدلنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح کرتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان امتحان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون ہے جو اپنے اختیار اور طاقت کو خدا کے حکم کے سامنے جھکا کر طاقت کے بجائے اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر زندگی گزارتا ہے۔ جو لوگ یہ کریں گے وہ آنے والی دنیا میں ہمیشہ کی کامیابی پائیں گے۔ جو لوگ طاقت پا کر سرکشی اور ظلم کا ارتکاب کریں گے وہ جہنم کی ابدی سزا پائیں گے۔ اس لیے اس دنیا میں مقابلے کا اصل میدان یہ نہیں کہ جو فطرت خدا نے بنا دی ہے اس سے جنگ کی جائے، بلکہ کرنے کا کام یہ ہے کہ اخلاقی میدان میں جدوجہد کی جائے تاکہ آنے والی دنیا میں انسان کامیابی پائے۔ چنانچہ قرآن ان معیارات کے بیان سے بھرا ہوا ہے۔ میں صرف ایک مقام یعنی سورہ نحل آیت 90 کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یہ آیت گرچہ ہر جگہ انسان کو زندگی گزارنے کا بنیادی اصول دیتی ہے، مگر نکاح کے رشتے میں بندھنے والے مرد کے لیے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ بیوی سے عدل کرے، یعنی جو اس کا حق ہے اسے دے، اس کے ساتھ احسان کرے، یعنی اسے اس کے حق سے زیادہ دے۔ تیسرا یہ کہ اس پر اپنا مال خرچ کرے۔ خیال رہے کہ نکاح کے رشتے میں دین اسلام کا قانون یہ ہے کہ عورت کی رہائش، لباس، خوراک اور ہر دیگر ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ عورت چاہے تو کام کرے اور کمائے، مگر اس کے پیسوں پر مرد کا کوئی حق نہیں۔ لیکن مرد کے پیسے پر عورت کا مکمل حق ہے، اور یہ حق اخلاقی نہیں بلکہ قانونی حق ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں 3 چیزوں سے روکا گیا ہے۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، دوسری عورتوں سے ناجائز تعلق رکھ کر اسے ذہنی اذیت نہ دے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت سے مردوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ انسانی تعلقات میں جو چیزیں مسلمہ طور پر برا رویہ سمجھی جاتی ہیں ان میں سے کسی کا مظاہرہ نہ کرے۔ اور آخری چیز یہ کہ بیوی پر کسی قسم کے ظلم و زیادتی کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ ساری چیزیں خواتین سے بھی مطلوب ہیں، مگر مرد چونکہ طاقتور ہے اور خلاف ورزی کا اندیشہ بھی اسی سے ہے، اس لیے مرد بدرجہ اولیٰ ان آیات کے مخاطب ہیں۔ اب غور کیجئے کہ اگر یہ 6 چیزیں کسی بھی تعلق میں موجود ہیں تو اس میں نہ بیوی کو ذہنی اذیت ملے گی، نہ جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا، نہ اس کے ساتھ کوئی اور برا رویہ اختیار کیا جائے گا، بلکہ مرد کا مال عورت پر خرچ ہوگا۔ وہ اس کے ساتھ عدل ہی نہیں کرے گا بلکہ احسان بھی کرے گا۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان کیا ہے: تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ یعنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہوں۔ ترمذی رقم 3895۔ پھر مردوں کو مزید اس رشتے کے حوالے سے خاص طور پر یہ بات سمجھائی گئی ہے: اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، اس لیے کہ اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ اسی میں تمہارے لیے بہت کچھ بہتری پیدا کر دے۔ سورہ نساء آیت 19۔ یہ آیت مردوں کی اس نفسیات کو ایڈریس کرتی ہے جس میں کوئی لڑکی شادی سے پہلے بڑی اچھی لگتی ہے مگر شادی کے بعد اس کے عیب نظر آنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بیوی کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہو، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت خیر رکھی ہے جسے تم اپنے ذاتی رجحان کی بنا پر نہیں دیکھ سکتے ہو۔ بیوی کی خامیوں کے متعلق بھی یہ مثبت سوچ
اس رشتے میں دراڑ پیدا ہونے سے روکتی ہے۔ اسلام کی ان تعلیمات کو اگر کوئی شخص مانتا ہے تو پھر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان میں موجود طاقتور مرد کو اس کے اندر اس طرح جکڑ دیا ہے کہ وہ کبھی اپنی بیوی کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا۔ اس کی طاقت کبھی ظلم، برائی اور تشدد میں نہیں بدلے گی، بلکہ بیوی ہمیشہ اپنے شوہر میں ایک بہترین انسان کا تجربہ کرے گی۔ اب رہی دوسری بات، یعنی طاقتور کمزور کے مقابلے میں بے خوف ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ظلم پر اسے کوئی پکڑنے نہیں آئے گا۔ قرآن نے اس کو اپنا مستقل موضوع بنا لیا ہے۔ چنانچہ جو حکم آپ کو قرآن میں سب سے زیادہ نظر آئے گا وہ اللہ کے تقوی کا حکم ہے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ انسان یہ جان لے کہ خدا بہت طاقتور ہے اور انسان کسی صورت اس کی پکڑ سے بچ کر نہیں بھاگ سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا تمہاری نگاہ کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو تمہارے دل میں پوشیدہ ہے وہ بھی۔ تمہاری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا مگر یہ کہ اسے ایک لکھنے والا لکھ لیتا ہے۔ تمہارے پاس ہمیشہ فرشتے رہتے ہیں، جو تم کرتے ہو وہ سب لکھتے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن جب تم اس کے سامنے پیش ہوگے تو اپنے ایک ایک قول و فعل کو وہاں پاؤ گے۔ رائی کے دانے برابر بھی برائی کرو گے تو اسے اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لو گے۔ وہ یقین دلاتا ہے کہ قیامت کے دن کی یہ پیشی ہر حال میں ہوگی۔ ایک روز سب لوگ دوبارہ زندہ کر کے خدا کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ منکرین نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مردے دوبارہ زندہ ہوں؟ خدا جواب دیتا ہے کہ ہم اگر تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر سکتے ہیں تو دوبارہ کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر قرآن خاص طور پر جنت اور جہنم کا تفصیلی نقشہ کھینچ کر لوگوں کو اپنا رویہ تبدیل کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ جنت جس کا نقشہ قرآن 2 جملوں میں اس طرح کھینچتا ہے کہ اس میں جو تمہارا دل چاہے گا وہ ملے گا اور جو تم مانگو گے وہ دیا جائے گا، اسی بات کا بدلہ ہے کہ انسان نے خدا کے خوف سے طاقت کے بجائے اخلاقی اصولوں پر زندگی گزاری۔ جہنم کو البتہ وہ ظلم کا بدلہ قرار دیتا ہے۔ اس دن نامرادی ہے ان کے لیے جو ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ سورہ توحہ آیت 111۔ چنانچہ اگر کوئی انسان اس تصور کے ساتھ زندہ ہے کہ وہ خدا کی ہر لمحہ نگرانی میں ہے، وہ اس سے بچ کر کہیں نہیں بھاگ سکتا، اور ایک روز اس کا ہر قول و فعل اس کے سامنے پیش کر کے خدا اس کا حساب لے گا اور اس کے ظلم پر سخت سزا دے گا، تو پھر انسان اپنی ساری طاقت کے باوجود ظلم کا ارتکاب کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچے گا۔ گھریلو تشدد میں آخری چیز میاں بیوی کا اختلاف ہے، جو بڑھ کر اشتعال کا باعث بنتا ہے اور تشدد کو جنم دیتا ہے۔ تاہم جہاں تک اختلاف کا تعلق ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بالکل فطری چیز ہے۔ ہر انسان جو اس بندھن میں بندھا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ اختلاف نہ ہو۔ تاہم اس کے ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شادی کا رشتہ اصل میں محبت کا رشتہ ہے۔ اپنے اختلافات کے باوجود انسان خاندان کی شکل میں مل کر رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں۔ وہ اپنے اختلاف کو بات چیت سے اور کچھ لو اور دو کی بنیاد پر حل کر لیتے ہیں۔ کبھی ایک فریق کی بات مان لی جاتی ہے، کبھی دوسرے کی۔ محبت کے اس رشتے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تاہم کبھی یہ اختلاف اتنا گہرا ہوتا ہے کہ کوئی فریق پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہوتا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے ایک فیصلہ دے دیا ہے، وہ یہ کہ مسئلہ حل نہ ہو تو خواتین کو شوہر کی بات مان لینی چاہیے۔ یوں قرآن نہ صرف جھگڑے اور تشدد کو پیدا ہونے سے پہلے روک دیتا ہے، بلکہ عورت کی نفسیات کو یہ تسکین دیتا ہے کہ اس نے اگر بات مانی ہے تو یہ شوہر کی نہیں بلکہ خدا کی بات مانی ہے۔ اس کا اجر وہ خدا کے ہاں پائیں گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں کو ظلم و زیادتی کی اجازت دے دی گئی ہے۔ شوہر کا کوئی فیصلہ ظلم و زیادتی پر مبنی ہے تو وہ اس کی سزا پائے گا۔ اسی طرح قرآن نے اس تیسرے مسئلے کو حل کیا ہے جو گھریلو تشدد کو جنم دیتا ہے، یعنی اختلاف ہو گیا ہے اور یہ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا کہ کس کی بات مانی جائے۔ ایسے میں قرآن نے عورتوں کو کہہ دیا ہے کہ اختلاف کی شکل میں آپ کو مرد کا فیصلہ قبول کرنا ہوگا،
جس کے بعد جھگڑا ختم ہو جائے گا اور مرد کے پاس کوئی وجہ نہیں رہے گی جو اسے اشتعال میں لائے اور تشدد پر ابھارے۔ تاہم بعض اوقات اختلاف کی خلیج بڑی گہری ہو جاتی ہے، چنانچہ پھر اسلامی شریعت یہ راستہ تجویز کرتی ہے کہ دونوں میں سے جو فریق چاہے اس رشتے کو ختم کر دے۔ دونوں کے لیے علیحدگی کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ یہ خاندان کے حوالے سے اسلام کی شریعت ہے جو ہر طرح کے اختلافات میں ایک فیصلہ کن راستہ دکھاتی ہے اور گھریلو تشدد کے مسئلے کو حل کرتی ہے۔ البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض انسان اصولوں کے مطابق نہیں جیتے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو علیحدہ بھی نہیں ہوتے اور آپس میں جھگڑتے بھی رہتے ہیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا ہے۔ یہ ایک سماجی ہدایت ہے جو کسی ایسے معاشرے میں بہت مفید ہے جہاں خاندان کا اثر بہت مضبوط ہوتا ہے۔ وہ ہدایت یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کے خاندان سے ایک ثالث آئے اور فریقین سے بات کر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے امید یہ ہے کہ دونوں خاندانوں کے لوگوں کے بیچ میں پڑھنے اور سمجھانے بجھانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آج کے نئے تمدن میں جب نیوکلیس فیملی یعنی میاں بیوی اور بچوں پر مشتمل خاندان کا دور ہے تو دونوں خاندانوں کے بجائے عدالت یا حکومت کے مقرر کردہ لوگ یا کاؤنسلر ثالثی کا یہ کام کریں۔ دین کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کے رشتے میں ایک اور مسئلہ ان خواتین کی طرف سے پیدا ہوتا ہے جو خدا کے بنائے ہوئے اس نظم کو چیلنج کر دیتی ہیں کہ میاں بیوی کے فیصلہ کن اختلاف کی شکل میں انہیں شوہر کی بات ماننی ہے۔ وہ شوہر سے ہر طرح کے فائدے لے رہی ہوتی ہیں جو خدا نے انہیں دلوائے ہیں، یعنی گھر، لباس، خوراک اور ہر طرح کے ذاتی خرچے، مگر جواب میں وہ نہیں کرتی جو ان سے کہا گیا ہے۔ وہ شوہر سے طلاق لے کر الگ بھی نہیں ہوتی اور نہ شوہر کو شوہر سمجھنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ یعنی مسئلہ اختلاف کا نہیں ہے بلکہ بغاوت کا ہے۔ زمانے قدیم کے پدرسری سماج میں مرد ایسی عورتوں پر فوراً ہاتھ اٹھا دیتے تھے، یوں گھریلو تشدد جنم لیتا تھا۔ قرآن مجید نے اس صورتحال میں مداخلت کر کے ایک اور سماجی ہدایت کی، وہ یہ کہ مردوں سے کہا گیا جب بغاوت کی یہ صورتحال ہو تو پھر تم پہلے مرحلے پر خاتون کو خود سمجھاؤ، جب یہ سمجھانے کا عمل کوئی فائدہ نہ دے تو تم دوسرے مرحلے میں اپنا بستر الگ کر لو اور الگ سونا شروع کر دو۔ یہ علامتی طور پر تمہارے غصے اور ناراضی کا اظہار ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ خاتون کو بھی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اسے اپنا رویہ درست کر کے ساتھ رہنا ہے یا شوہر کا گھر چھوڑ کر الگ ہو جانا ہے۔ لیکن اس دوسرے مرحلے کے بعد بھی وہ فائدہ کوئی نہیں چھوڑنا چاہتی، خلا بھی نہیں لے رہی، تو پھر تیسرے مرحلے میں قرآن نے مردوں کو پدرسری معاشرے میں ملے ہوئے اس حق کو بہت محدود سطح پر استعمال کرنے کی اجازت دی جس میں عورت کو کچھ ہلکی پھلکی ضرب لگا کر اس کو تنبیہ کر سکتے تھے۔ یہ وہ سماجی ہدایت ہے جس کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے گھریلو تشدد کی اجازت دی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قدیم پدرسری معاشرے میں گھر کے سربراہ کا یہ مسلمہ حق تھا کہ وہ کسی کی اصلاح کے لیے اسے مار سکتا ہے۔ قرآن نے اس میں مداخلت کر کے دو بنیادی اصول طے کر دیے۔ ایک یہ کہ پدرسری معاشرے میں شوہر کا جو حق مطلقاً تھا اس کو صرف ایک صورت کے ساتھ محدود کر دیا، یعنی جب خاتون مکمل بغاوت کر دے اور گھر اور مرد کو چھوڑنے پر بھی آمادہ نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ فوری اشتعال کے ہر امکان کو ختم کر کے اس سے پہلے دو مرحلے طے کر دیے، جس کے بعد مرد و زن دونوں کے پاس موقع ہے کہ اس رشتے کو ختم کر کے الگ ہو جائیں۔ یوں قرآن نے بڑی حکمت سے پدرسری معاشرے سے تشدد کا وہ رجحان ختم کرنے کی کوشش کی جو عام تھا۔ تاہم یہ واضح رہے کہ یہ اس دور میں رائج ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے دی گئی ایک سماجی ہدایت تھی جب بیوی کو مارنے کا حق شوہر کو سماجی طور پر ملا ہوا تھا۔ تاہم اب جبکہ عورت پر ہاتھ اٹھانے کی روایت کو سماجی طور پر برا سمجھا جاتا ہے تو ریاست اور سماج اس طرح کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ تجویز کر سکتے ہیں، کیونکہ اصل مقصد اختلافات کے باوجود گھر کو برقرار رکھنا ہے۔
یہ بھی خیال رہے کہ جو بات قرآن مجید نے کہی تھی اس کی نوعیت بھی تشدد کی ہرگز نہیں تھی۔ روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور نے چہرے پر مارنے سے منع کیا تھا، اس زور سے مارنے سے منع کیا تھا جس سے جسم پر کوئی نشان رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید نے ہر طرح کے تشدد کو ایک جرم قرار دیا ہے جس کا قصاص لینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور اسی طرح دوسرے زخموں کا بھی قصاص ہے۔ پھر جس نے اسے معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ سورہ مائدہ آیت 45۔ یہ قانون واضح ہے کہ ہر قسم کے جسمانی نقصان اور زخم کا بدلہ لیا جانا فرض ہے، اس میں میاں بیوی کو کوئی استثناء نہیں ہے۔ چنانچہ ایک شوہر اگر بیوی کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنائے گا تو قصاص کے اس قانون کے مطابق ریاست جواب میں اس شوہر کے ساتھ وہی سلوک کرنے کی پابند ہے۔ یہ اسلام کی وہ جامع اور ہمگیر رہنمائی ہے جو نہ صرف عورتوں بلکہ ہر طرح کے کمزوروں پر ظلم کا راستہ روکتی ہے، اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی، قانون سازی کے ذریعے سے بھی اور کردار سازی کے ذریعے سے بھی۔ اگر اس کے باوجود دنیا میں تشدد پایا جاتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس لیے ہے کہ لوگ اس حل کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔